بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع شیطان کی کوشش ہے کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع ہو جائے تاکہ اس کے لیے کھانا حلال ہو جائے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں حدیث کے مطابق ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان اس کے ساتھ کھانا نہ کھائے اور وہ کھانا ہمارے لیے پاک ہو رہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اب یہ 2 حدیثیں سن لیجئے، پھر اس کے بعد شاید ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں کھانے سے پہلے۔ ایک حدیث ہے، جب ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے بیٹھ گئے تو ہم لوگوں میں سے کوئی شخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع نہ کر دیں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک دیہاتی شخص بھاگتا ہوا آیا۔ وہ اس طرح دوڑتا آیا جیسے کوئی شخص پیچھے سے اس کو دھکیل رہا ہو، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے کوئی شخص اس کے پیچھے سے دھکا دے رہا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ اور وہ شیطان پہلے تو اس دیہاتی شخص کو لے کر آیا تاکہ وہ اپنا کھانا اپنے لیے حلال کر لے، اس کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس لڑکی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کر لے، لہذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرا ہاتھ میں تھا۔ یہ سنن ابو داؤد جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، یہ اس کی وہ حدیث ہے، جلد 100 میں حدیث نمبر 367 ہے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، یہ سارے فقہ مانتے ہیں۔ مجھے ایک بات ابھی تک نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہتے تو ہیں لوگوں کو، ہمارے ابودات بھی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، لیکن کبھی کوئی یہ حدیث بیان نہیں کرتا کہ حدیث کیا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص توڑتا ہوا ہے، جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے سارے تو وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی دوڑتی بھی آئی، وہ بھی اس کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمانے لگے کہ ان دونوں کے پیچھے شیطان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے اور یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ تو جب میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا تو میرا ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں تو اس میں برکتیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اس حدیث کے مطابق۔ اب یہ حدیث ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، یہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ بھی جو ہے سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث سوئم میں ہے، 158 حدیث نمبر ہے، اور حضرت امیہ بن مکشی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اس کی۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث بھی بڑی غور سے سنیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہی، یہاں تک کہ اسے کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ جب اسے کھانے کے لیے اٹھایا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اول و آخر، یعنی میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں شروع سے آخر تک۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اس کے شخص کے ساتھ اس شیطان برابر کھانا کھا رہا تھا. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے کہہ کر دی اور جو کچھ کے پیٹ میں تھا وہ سب اگل دیا. اب دیکھیے ہم لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو جلدی سے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اب یہ اس کے ساتھ ان دونوں حدیثوں سے لگتا ہے کہ شیطان اپنے لیے وہ کھانا حلال کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانا اس کے ساتھ کھاتا رہتا ہے. اب بتائیں کہ اس کھانے میں کیا برکت ہوگی, کیا شفا ہوگی. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہمیں کھانے میں برکت ملے گی, کھانے میں شفا ہوگی اور شیطان آپ کے ساتھ اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہمیں حدیث پڑھنے کی, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.